نہ ہوتا در محمد کا تو دیوانے کہاں جاتے، خدا سے اپنے دل کی بات منوانے کہاں جاتے۔ اور اگر آتی نہ خوشبوئے مدینہ ان کی نعتوں سے، جو جلتے ہیں نہ مرتے ہیں وہ پروانے کہاں جاتے۔ چلو اچھا ہوا کہ نعت ساغر کام آئی ہے، چلو اچھا ہوا نعت ساغر کام آئی ہے، ورنہ غلامان نبی محشر میں پہچانے کہاں جاتے، ورنہ غلامان نبی محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، اور وہ ثنا خان کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جن کی شہرت ہے اور سرکار کے نوازے ہوئے، اللہ رب العزت نے نعت پڑھنے کا شرف عطا کیا، نعت لکھنے کا شرف عطا کیا۔ اور آج میری خواہش ہے کہ اویس بھائی اب پڑھنے لگے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ ایک کلام سرور حسین نقشبندی نے بہت اچھا لکھا، حضور جانتے ہیں، اور بہت 3-4 اشعار بہت خوبصورت ہیں اس کے۔ روفی صاحب نے اسے بہت خوبصورت پڑھا ہے، شہباز بھائی نے بہت خوبصورت پڑھا ہے، لیکن اویس بھائی نے اس کے کئی اشعار اسی ردیف پر لکھے ہیں، ماشاءاللہ 24 اشعار، اور مجھے انہوں نے سنائے۔ بہت مرصع کلام، اور آپ کو پڑھ کر سن کر لطف آئے گا۔ میری خواہش ہے کہ آج آغاز اسی کلام سے کیا جائے، اس لیے کہ باذوق لوگوں کا مجمع ہے اور حضور جانتے ہیں یہی ردیف ہے۔ حضرت آپ کی بھی میں توجہ چاہوں گا، یہ کلام بہت خوبصورت، بہت آپ کو لطف آئے گا۔ میں انہیں پیش کر رہا ہوں، وہ ثنا خان جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، مہمانان عزیز وقار، میزبانان محفل، مہمانان محفل، اور میری نظر میں ویری ویری امپورٹنٹ پرسن یہ آپ لوگ، یہ آپ آتے ہیں تو محفل میں رونق ہوتی ہے نا، تو ان کو، آپ کو، سب کو، میری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خواں تو آتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، آپ لوگوں کو داد ہے کہ 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ محفل کی رونق تو آپ لوگ، مجھ سے پہلے کئی ثنا خان حضرات اپنی اپنی حاضریاں دیتے رہے، میں چونکہ ذرا نا سمجھ ہوں، عقل موٹی ہے تو بات دیر سے سمجھتا ہوں، لیکن دیر سے سمجھ جاتا ہوں۔ مجھے صاحبزادہ حسان نے کہا تھا کہ 2 بجے پڑھائیں گے، انہوں نے صحیح کہا، یہ 2 بجے ہی پڑھا رہے ہیں، لیکن میں سمجھا نہیں تھا، وہ مدینہ پاک کے 2 بجے گئے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت مدینہ منورہ میں وہ وقت ہے
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیا۔ لیکن ان کا کرم صرف مدینہ منورہ تک محدود نہیں ہے، ان کا نام لیوا جہاں ہو جدھر ہو حضور جانتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ بھائی تسلیم صاحب کی فرمائش پر انشاءاللہ وہ کلام ضرور پیش کروں گا، لیکن چونکہ میری ایک عادت ہے الحمدللہ تو میں ابتدا اعلیٰ حضرت کے کلام سے کروں گا، کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، اور محبت میں تو یہ ہونا چاہیے جس سے محبت کی جائے، اور جس نے بتایا کہ نعت کیا ہے، جس نے بتایا کہ محبت کیا ہے، تو اس کا احسان ہے ہم پر، اس ذات کا۔ تو سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں گا، اور وقت چونکہ بہت محدود ہے اس لیے کوئی بہت زیادہ طویل کلام نہیں پڑھوں گا، جو فرمائش مجھے کی گئی ہے اسے ہی پڑھوں گا، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش اللہ کا ہے لیکن مسند کس کی ہے؟ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک، اللہ مکان سے پاک، عرش اللہ کا لیکن مسند حضور کی۔ عرش غصب ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے نا تو بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جس کو جو ملا جب ملا، جتنا ملا جہاں ملا جیسے ملا، آدم صفی اللہ ہوئے، نوح نجی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، میں نے آج تک الحمدللہ مجھے مولویوں کی فیلڈ میں کم از کم 3 دہائیاں ہو گئی، میں الحمدللہ جب سے بالغ ہوں اس سے پہلے الحمدللہ مولویوں کے ساتھ ہوں اور علماء کے ساتھ رہا ہوں، کتابیں بھی کچھ پڑھ لی ہیں، تقریریں بھی سن لی ہیں بڑے بڑوں سے الحمدللہ۔ میں نے کسی سے نہ سنا نہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی ایسی حدیث کہ جس میں آقا نے چاند سے کہا ہو کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ، میں نے نہیں سنا نہ پڑھا۔ آقا نے کبھی نہیں کہا چاند سے کہ 2 ٹکڑے ہو جاؤ، کہا نہیں، اشارہ۔ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ کہنا پڑے حضور کو؟ اشارہ ہی کافی ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضل۔ ہم حضور کی تعریف اتنی نہیں کرتے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہمارے پاس تو آلہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ناپ سکیں، جو کہتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے۔ ہم تو نہیں ملاتے حضور کو اللہ سے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول اور
نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا، اے رضا مرشد رضا احمد رضا میرے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں، اور نہ میں کوئی شاعری جانتا ہوں، مجھے اتنا کوئی خاص نہیں ہے، بس یہ کہ کبھی کبھی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، کسی کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ کچھ لکھ دوں۔ اچھا، اب یہ کلام جو میں نے لکھا ہے اس کے ہیں 24 اشعار، اگر 24 اشعار پڑھ دوں گا نا تو میں پھر اسی میں ختم ہوں گی، تو میں آپ کا موڈ دیکھوں گا پہلے کہ آپ کا موڈ کیا ہے، اور اس کلام کے اندر تھوڑا آپ نے حاضر دماغی دکھانی ہے، کیونکہ یہ بڑا کلام سنو گے تو آپ خود محسوس کرو گے کہ یہ کوئی ایسے ہی کلام نہیں ہے، قرآن حدیث ساتھ ساتھ ہے انشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث سے بات کی الحمدللہ۔ جی وہ یوسف بھائی کہہ رہے کہ نیا کلام بھی ہے اور پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو عرض کروں میں مدینہ منورہ یہ بھیج چکا ہوں، 2 گھنٹے پہلے میں نے کاپی کروا کے میں نے وہ بھیج دیا، اور دوست ہے وہاں پہ، میں نے جا سکتا کہ باغ ہم پیش کر دیں، سلام عرض کر اور ان سے عرض کرو کہ حضور قبول فرما لیں، تو وہ پیش کر کے پھر میں یہاں پیش کروں، پہلے مہر تو لگ جائے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گئے، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا
منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ خدا کو دیکھا ہے، علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے، اور تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ یہ شعر سنیے، خبر بھی ہے، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے خبر بھی ہے، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے سن کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا خبر نہ مجھے ہے، ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، وہ مومنوں کس کی جان سے قریب؟ سمجھ میں آئی بات؟ وہ مومنوں کی جان سے قریب ہے، مومنوں کی، لوگوں کی نہیں، مومنوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور سنیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو
اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گئے کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گئے، تیری عطا سے خدایا اسی لیے تم سلایا گئے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ یہ کتاب بند ہے، دو شعر ایک ساتھ ہیں، شان عمر کی، فاروق اعظم کی شان میں۔ دو شعر سنیے گا پھر سمجھے گا انشاءاللہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، سورہ نساء پڑھی، سورہ نساء قرآن شریف کے اندر اس کی آیت نمبر 65 کا شان نزول پڑھنا کہ وہ کب نازل ہوئی تھی۔ بظاہر مسلمان تھا وہ، لیکن تھا منافق، شکل و صورت مسلمانوں جیسی تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا لیکن تھا منافق۔ اور اس کے درمیان اور یہودی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، تو وہ دونوں چلے گئے حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ جب حضور نے فیصلہ کر دیا، اس بات میں صحیح وہ تھا یہودی، تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر آئے تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، فاروق اعظم کے پاس چلتے۔ تو جب وہاں پہنچے اور فاروق اعظم کو جب خبر ملی کہ حضور کا فیصلہ نہیں مانا، اندر گئے، تلوار لے کر آئے، گردن اڑا دی اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ اور اس روایت کو فتح الباری میں اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا۔ یہ کوئی عام روایت نہیں ہے، بڑی پکی ہے سند کے ساتھ، سن لو۔ پھر مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات آئی تو آقا نے فرمایا کہ مجھے عمر سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا خون کرے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت میں لکھ کر آیا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک کہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ یہ شان نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، اور وہیں سے لقب ملا عمر کو فاروق، فرق کرنے والا۔ اب یہ دو شعر سنیے گا۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے گئے۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا۔ مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے گئے۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا،
جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں دستک ہوتی ہے، فرماتے ہیں کون؟ عرض کی ابو بکر، آقا فرماتے ہیں آنے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی، دستک ہوئی، فرمایا کون؟ عرض کی عمر، آقا نے فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر ہوئی، دستک ہوئی، فرمایا کون؟ عرض کی عثمان، آقا نے کہا رک جاؤ۔ پھر حضور نے تہبند شریف کو اور نیچے کیا اور بالکل نیچے کر کے پھر کہا اب آؤ۔ عرض کی صحابہ نے حضور یہ کیا بات؟ صدیق بھی آئے، فاروق بھی آئے، لیکن عثمان کے لیے یہ اہتمام؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ عثمان غنی وہی ہے پیکرِ شرم و حیا ذوالنورین، وہی ہے پیکرِ شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ہے جس کے مولا، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایک ہستی بتاؤ ایسی جو خود بھی شہید ہو دین پر، جس کے بیٹے بھی شہید ہو دین پر، جس کے نواسے بھی شہید ہو دین پر، جس کے پوتے بھی شہید ہو دین پر؟ ہے کوئی ایسی ہستی؟ یہ شان ہی الگ ہے۔ یہ خود شہید ہیں، بیٹے نواسے پوتے شہید، یہ خود شہید ہیں، بیٹے نواسے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اس کلام کی جو ردیف ہے وہ ہے حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ پڑھتا ہوں، کیا ردیف کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ اب میں نے اس پہ تھوڑا سا ایک الگ رنگ دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے حضور، کبھی سنا آپ نے دادا حضور؟ کبھی سنا نانا حضور؟ ہیں؟ اس پر سنیں۔
جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، ارے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں۔ اب آؤ تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ در حقیقت اس نور محمدی کو تھا کہ جو پیشانی آدم میں جلوہ گر تھا۔ ملائکہ نے کیا یوں تو سجدہ آدم کو، دراصل کس کو تھا سجدہ حضور جانتے ہیں، دراصل کس کو تھا سجدہ حضور جانتے ہیں۔ جنگ بدر سے ایک دن پہلے، یہ پڑھنا کتاب سیاستہ کی حدیث ہے، سیاستہ کی، ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں گئے اور ایک ایک نشان پر بتایا، ہادہ مصرع فلان، ہادہ مصرع فلان، یہاں یہ ملے گا، فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، نام لیا سب کا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد اب میں دیکھا ایک عشق ادھر ادھر نہیں تھا، جہاں جہاں حضور نے کہا تھا وہیں تھا۔ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اب یہ دو شعر میں عالموں کی نظر کر رہا ہوں، جو اہل علم ہیں ان کی نظر توجہ خاص۔ دو شعر کا تعلق معراج کی رات سے ہے اور بڑا کمال کا خیال ہے، ذرا دیکھیے گا۔ وہ کتنا فاصلہ تھا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ وہ کتنا فاصلہ تھا اور کلام تھا کیسا، سری بھائی، وہ کتنا فاصلہ تھا اور کلام تھا کیسا، او ادنا اور ما اوحا، حضور جانتے گئے، او ادنا اور ما اوحا، حضور جانتے گئے۔ 50 نمازیں میری، کیا رب کو نہیں معلوم تھا کہ 5 ہی ہوں گی؟ پہلے 50 دی، پھر 5 رہ گئی، کیا رب کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، ربی ارنی، اے اللہ
مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب ملا لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ممکن ہی نہیں. آقا نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ممکن ہی نہیں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں کھڑا فرما دیا کہ میرا محبوب جب آئے گا نا، مجھے تو دیکھتا نہیں، مجھے دیکھ سکتا نہیں، اسی کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کر آیا ہے. اب راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے، سارے معاملات، نمازیں دی گئی، 50 نمازیں ملی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حضور جائیے، میں نے آزما لیا امت کو، نہیں پڑھ پائیں گی، کچھ تخفیف کروا کے آئیں. تو حضور پھر جاتے ہیں، پھر 5 کم ہوتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں. اس طرح 9 بار. کتنی دفعہ؟ 45 کم ہو گئی، بچی 5. اب جو 5 پڑے گا پائے گا ثواب 50 کا. یہ راستے میں بار بار موسیٰ علیہ السلام ملتے تھے، کیوں؟ یہ خیال دیکھیے. ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے موسیٰ؟ ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے موسیٰ؟ یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے. اب میں اشعار کو چھوڑ رہا ہوں، ایک شعر پڑھ کر پھر میں پڑھتا ہوں مقطع. وہ شعر چلو 2 شعر پڑھتا ہوں. اللہ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین. وہاں جا کر ہم کیا بولیں، کیا عرض کریں؟ بہتر یہی ہے میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے گئے، سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے گئے. خدا پاک کی قسم، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں. اور مقطع میں ذرا اپنی طبیعت کی شوخی بھی ظاہر کی ہے. مقطع سنیے گا. خدا ہی جانے عبید ان کو گئے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو گئے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید کو گئے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے. خدا
اتنا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. مدینہ جانا ہے، مدینہ پاک پیسے ہیں نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے. ایک شعر رہ گیا، پڑھ دوں؟ پڑھی دوں نا؟ ایک شعر رہ گیا، بس سب ہو گئے، ایک رہ گیا. ہرن نے، اونٹ نے، چڑیوں نے کی یہی فریاد. ہرن نے، اونٹ نے، چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے گئے کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے ارے انہیں بھی در پہ بلانا بولو حضور جانتے ہیں. ہاں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. میرا ولیوں کے ہم نے جھولی گئے پیدائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بنا بات بنے گی تو
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجر تنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا بھائیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی گئے ہے دائی خواجہ خواجہ ہند کے راجہ میرے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے تو رسول پاک کی آل گئے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال گئے تجھے بے کسوں کا میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے او میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری
بندہ تباہ سے